صلوا عليه سيدنا ومولانا محمد احمد حامد محمود حبیبک النبی الأمی الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے سورہ بقرہ سے جادو کا علاج ممکن ہے یا نہیں۔ تو اکثر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے، سننے میں آتی ہے، ہمارے پاس بھی اکثر ایسے لوگ آتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے گھر میں 3 دن 7 دن 21 دن 40 دن 50 دن ہم نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہے، تو جناب جادو کا اثر پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ اسی طرح سے اکثر لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ جناب ہم نے تو اس کا بہت زیادہ علاج کروایا ہے، سورہ بقرہ بہت زیادہ پڑھتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم قرآن شریف کی تلاوت بھی کرتے ہیں، تو پھر بھی ہمارے اوپر جادو ہو جاتا ہے، ہم جادو کا شکار ہیں۔ تو یہاں پر بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے سر کے اندر درد ہو، ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر ہمیں اگر پیٹ درد کی دوا دے دے تو اس سے ہمارے سر درد کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے اگر ہمارے جسم کے اوپر دانے وغیرہ نکل آئے ہیں تو ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر جو ہے وہ ہمیں دوائی دے دے جسم درد کی، تو اس سے بھی وہ دانے وغیرہ ختم نہیں ہوں گے۔ تو اسی طرح سے بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے یہ جادو کا علاج نہیں ہے۔ سورہ بقرہ یہ جادو کا علاج نہیں ہے، بلکہ سورہ بقرہ جو ہے یہ جو شخص آپ کے اوپر جادو کرتا ہے یہ آپ کا اس کے ساتھ ایک مقابلہ ہے کہ وہ اس چیز کو آپ اس کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، وہ اس چیز کو روک تھام کر سکتا ہے۔ ہاں، اسی طرح سے سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں، جس کے بارے میں روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا تو اس کائنات کو تخلیق فرمانے سے 2000 سال قبل اللہ رب العزت نے ایک کتاب لکھی، جس کتاب کے اندر سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات بھی موجود تھیں، اور اللہ رب العزت نے یہ کرم نوازی فرمائی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کہ اللہ رب العزت نے یہ آخری 2 آیات ہمیں بھی عطا فرمائی۔ تو یہ وہ آخری 2 آیات ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے اس امت کے اوپر بڑی رہنمائی فرمائی ہے، بڑی کرم نوازی فرمائی ہے۔ تو اب اس کا علاج کیا ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر سورہ بقرہ جو ہے یہ تو ہم مقابلہ کر رہے ہیں، تو پھر جادو کا علاج کس طرح سے کیا جائے؟ تو آئیے اب ہم اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 3 دن تک لگاتار پڑھی جائیں اس گھر کے قریب بھی شیطان نہیں بھٹکتا۔ آپ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اس گھر میں جادو کا عمل ہونا تو دور کی بات ہے، شیطانی چیزوں کی آنی تو دور کی بات ہے، اس گھر کے قریب بھی شیطان نہیں بھٹکتا۔ اور جو یہ جادو والے معاملات ہوتے ہیں اس میں صرف یہ بات ضروری نہیں ہے کہ انسان ہی جادو کرتے ہیں، جنات بھی جادو کرتے ہیں، اور ہم ان کے سحر سے بچنے کے لیے، ان کے جادو سے بچنے کے لیے ہمیں ان کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ آئیے ہم اس کے علاج کی طرف آتے ہیں
کہ 3 دن لگاتار رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ سونے سے پہلے اس کی تلاوت کی جائے۔ 3 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں اس کو تلاوت کیا جائے اور 3 دن لگاتار اس کو پڑھا جائے، اور اپنے پاس آپ کوئی پانی وغیرہ رکھ لیں، اور جس کمرے میں آپ سو رہے ہیں اس کمرے میں یا پورے گھر میں آپ اس کے چینٹے بھی لگا سکتے ہیں۔ اب اس کو ویسے پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کر سکتے ہیں، تو اس سے جو ہے آپ کا پورا گھر جو ہے اور آپ خود بھی جو ہے وہ شیطانی عملیات سے، جادو سے، سحر سے آپ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس۔ جس بندے کے اوپر جادو والے معاملات ہوں وہ بندہ کیا کرے، روزانہ رات کو سورہ فلق 11 مرتبہ اور سورہ ناس 11 مرتبہ۔ اس کو ترتیب یوں دینا ہے کہ پہلے 1 مرتبہ سورہ فلق پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد سورہ ناس پڑھنی ہے، پھر اسی طرح سورہ فلق پڑھنی ہے، پھر سورہ ناس پڑھنی ہے۔ اس طرح سے 11 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں، اور اسی طرح بعد نماز فجر بھی 11 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں، اور 11 دن مسلسل آپ یہ کریں تو اس سے جادو جو ہے یہ مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو یہ اور بھی زیادہ بہتر ہے کہ ہمیشہ کے لیے آپ اس چیز سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔